لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويدع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. الحمد لله قاسم الجبارين مبیر الظالمین مدرک الحارمین صریخ المستصرخین موضع حاجات الطالبین معتمد الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی بشیر النذیر والسراج المنیر حبیب الہ العالمین ابی القاسم المصطفیٰ محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين الحجة الثاني عشر الإمام المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليه أما بعد. عزیزان گرامی، آج کی مناسبت سے تمام عالم اسلام کو عید سعید کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ یہ عید ہمارے لیے واقعی عید قرار دے اور انشاءاللہ ہمارے لیے دنیا و اخروی دونوں طرح کی خوشیاں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے فراہم کریں. ویسے بھی اسلام اس مذہب کا نام ہے جس میں خوشیاں اور غم منانے کا اپنا خود ایک انفرادی طریقہ ہے، اپنا ایک خصوصی طریقہ ہے، ایک ایسا طریقہ ہے جو دنیا کے کسی مذہب میں پایا نہیں جاتا. میں ایک روایت آپ کے سامنے پڑھتا ہوں کہ اللہ کا رسول جب مدینے آیا ہجرت کر کے تو وہاں پر پورے مدینے میں 2 دن عید کا مدینے کے لوگ رسول اللہ سے پہلے اور جب رسول اللہ آئے تو پوچھا یہ کیا ہے، تو کہا اے اللہ کے رسول پورے سال میں 2 دن ہم نے انجوائے کرنے کے لیے، لہو کرنے کے لیے، خوشیاں منانے کے لیے رکھا. تو کیا کرتے ہو خوشیاں منانے کے لیے؟ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ناچنا گانا اور کھانا پینا اور یہی اسی میں 2 دن گزار دیتے. اس وقت اللہ کے رسول نے آپ دیکھیے کتنا خوبصورت جملہ فرمایا، کُنَّا نَلْعَبُ فِيهِمَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ. اے اللہ کے رسول ہم جاہلیت میں 2 دن کھیلنے کودنے میں لگا دیتے. فرمایا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ان اللہ ابدلکم بہما خیرا منہما. خداوند عالم نے اس 2 دن کے بدلے تمہیں جو عطا کیا ہے وہ کئی گنا بہتر ہے، بہت اس سے کئی گنا اچھا ہے. فرمایا وہ دن تمہارے لیے ایک دن عید الفطر ہوگا اور ایک دن عید الاضحیٰ ہوگا. ایک دن ماہ مبارک کے بعد والا ہوگا اور ایک دن 10 ذی الحجہ کو قربانی کرنے کا. اب ایک پیغام جو ہے، عید جب آئی ہے تو ہمارے لیے اور آپ کے لیے اسلامی نقطہ نظر سے چند پیغام اس عید میں پایا جاتا ہے. آپ اگر اس کی دعاؤں کو پڑھیے، عید کی دعا پر، عید کے دن کیا دعا پڑھنا ہے، تو اس میں ایک چیز جانتے ہیں، تکبیر کہنا. نماز عید سے پہلے بھی واجب نماز کے بعد عید ہے اور نماز عید کے بعد بھی واجب نماز کے بعد تکبیر کہنا. تکبیر کب کہی جاتی ہے؟ دیکھیے تکبیر جو ہے انسان اس وقت کہتا ہے، خاص طور سے اسلامی معاشرے میں، اسلامی کلچر میں تکبیر کسی چیز کی عظمت کو دیکھ کر اللہ اکبر کہا جاتا ہے. اور اللہ نے ہمیں اس روز میں بار بار اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہنے کو کہا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا 2 معنی ہو سکتا ہے. ایک انفرادی معنی، دیکھیے اس دنیا میں جب کوئی خوشی منائی جاتی ہے تو اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟
اگر میرا بچہ ایک دن ڈاکٹر کی ڈگری لے کر آیا، ایک دن میرا بچہ لائر کی ڈگری لے کر آیا، ایک دن میرا بیٹا چاہے انجینئرنگ کا ڈگری لے کر آیا، تو 5 سال اس نے کڑی محنت کیا ہے اور رات دن ایک کر کے اس نے زحمت اٹھائی ہے، گرمی اور سردی کو برداشت کیا ہے۔ اب جب نتیجہ آیا تو وہ بھی رینک میں آیا اس کا، تو وہ بھی خوش ہے اور اس کے پورے گھر والے بھی خوش ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ جب کوئی انفرادی طور پر، تنہائی کے طور پہ کوئی کام اچیو کرتا ہے، کوئی کام اچیو کرتا ہے، تو اس وقت کیا ہوتا ہے؟ جب اس کو نتیجہ مل جاتا ہے تو اس کو خوش ہوتا ہے، اور یہ خوشی میں جب دوسرے لوگ شریک ہوتے ہیں تو اس خوشی میں چاند لگ جاتا ہے۔ اسی لیے تنہا اگر آپ کہیں کہ انجوائے کرنا ہے تو آپ تنہا کیا انجوائے کر سکتے ہیں؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا وَجَعَلْنَا لِلْمُسْلِمِينَ عِيدًا، میں نے اس ماہ مبارک کے جو 30 دن کے بعد پہلا دن آئے گا وہ سارے مسلمانوں کے لیے عید کا دن قرار دیا ہے۔ کیوں؟ جواب یہ ہے اللہ نے مجھے دعوت دی تھی، اللہ نے اپنے دسترخوان پہ مجھے بلایا تھا، اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا۔ میں ایک روایت پڑھتا ہوں، آپ دیکھیے، واقعی اس وعدے کو ہم نے زحمت اٹھا کر، آپ کبھی سوچئے ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے، 9-10 سال کی بچیاں، 15 سال کے بچے گرمی میں 16 گھنٹے بھوکے اور پیاسے رہ رہے ہیں، کس لیے؟ تاکہ ہم اللہ کے حکم کی اطاعت کر سکیں، تاکہ ہم اللہ کو اپنے وجود سے راضی اور خوشنود کر سکیں، تاکہ ہم اللہ کا قرب حاصل کر سکیں، اور اللہ کی مدد سے ہم نے 30 دن وہ کر لیا تو ہمیں ریوارڈ بھی ملا ہے۔ ریوارڈ کیا ہے آپ جانتے ہیں؟ میں ایک جملہ خالی روایت کو پڑھتا ہوں۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی توریت میں جب رمضان المبارک آخری امت کے لیے دیکھا تو انہوں نے کہا اے اللہ یہ میری امت کو دے دے، اتنا ثواب۔ کہا موسیٰ میں نے یہ امت محمد کے لیے قرار دیا، میں انہیں ان کے لیے قرار دیا، تو یہ ثواب انہی کو ملے گا۔ کہا اے اللہ کس بات کا ثواب؟ تو کہا کہ یہ روزہ رکھیں گے، اور جب روزہ رکھیں گے اور میرے پاس اپنے نامہ اعمال میں روزہ لکھوا کر لائیں گے، تو 10 دن کا اگر کوئی روزہ رکھے گا تو اللہ کہتا ہے کہ میں اس کو نیکوکاروں میں شمار کروں گا۔ اگر 20 دن کا روزہ لے کے آئے گا تو میں اس کو ابرار میں اس کا نام لکھوں گا۔ اور عجب یہ ہے 30 دن اگر روزہ رکھا تو شہید سے بڑا درجہ دوں گا۔ اب آپ سوچئے واقعی اگر میں نے 30 دن روزہ رکھ لیا اور ابھی دائی ہے مجھے، تو میرا مرتبہ کیا شہید سے اوپر، آپ کا مرتبہ شہید سے اوپر، تو یہ خوشی منانے کا ہے یا نہیں ہے؟ تو واقعی بنتا ہے کہ اب ہم ظاہری خوشی بھی منائیں۔ ظاہری خوشی کا مطلب کیا ہے؟ نئے کپڑے پہنے۔ اگر لاک ڈاؤن ہے تو میرے بھائی نئے کپڑے کی شرط یہ نہیں ہے کہ آپ درزی کے پاس سے سلا کے رہیں، پاک و پاکیزہ کپڑا پہن لیجیے، یہ نئے کپڑے پہنے، لوگوں کے ساتھ چاہیں شیئر کریں۔ اگر ایسے آج کل تو سوشل میڈیا میں لوگ زمانہ ہے تو آپ شیئر کیجیے۔ دوسری بات جو ہے دیکھیے یہ اس سے بڑھ کر ہے کہ ہم اب اس خوشی کو منا رہے ہیں ذکر خدا کے ساتھ۔ خالی کھانے پینے تک محدود نہیں رکھنا ہے، بلکہ کیا ہے اس کو اللہ کے ذکر کے ساتھ جوڑ دینا ہے۔ اب ایک جملہ سن لیجیے، اسی روایت ایک جملہ ہے، کہا موسیٰ یہ جب ماہ مبارک آتا ہے نا تو عرش پر میں عرش پر اپنے فرشتوں سے کہتا ہوں عبادت چھوڑ دو، عبادت بند کرو، جبکہ اللہ نے فرشتوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا اور وہ مسلسل اللہ کی عبادت میں لگے رہتے۔ لیکن جب اس طرح کا ماہ مبارک آتا ہے اللہ کہتا ہے ان کا کہ اللہ کیا کریں گے ہم خالی ہم عبادت سے؟ کہا میں کہہ رہا ہوں چھوڑ دو اور انتظار کرو، میرا بندہ روئے زمین پر روزہ رکھ کے دعا کرے تو دعا پر آمین کہو، تو انتظار کرو کہ اس کا ہاتھ
اللہ فرمایا کہ موسیٰ ادھر وہ آمین کہتے ہیں، میری عزت اور جلال کی قسم میں ان کی دعا کو ریجیکٹ نہیں کروں۔ یہ ہے عزیزان گرامی، کیا ہے عید کا کنسپٹ۔ جب ہم اللہ کو یاد کریں، جب ہم اللہ کا اللہ اکبر کہیں، تو ہمیں اس عید کی عظمت کا اندازہ ہو کہ خدا وند عالم نے جو آج ہمیں ریوارڈ دیا ہے وہ خالی یہ خوشی فراہم نہیں کی ہے، بلکہ ہمارا درجہ اپنی بارگاہ میں اتنا بلند کر دیا۔ تو ایک چیز کیا ہے، یہ اسلام کی انفرادیت ہے کہ آپ نے اکیلے روزہ رکھا ہے، اس کو بھی سیلیبریٹ کرنا ہے، اور آپ کے ساتھ پوری سوسائٹی نے روزہ رکھا ہے، اس کو بھی سیلیبریٹ کرنا ہے، تاکہ یہ خوشیاں کسی خاص آدمیوں تک محدود نہ رہ جائیں۔ آج ہم اسی طرح دیکھتے ہیں، دنیا کے کسی مذہب میں جائیے آپ دیکھیے، ایک طبقہ خوشی منا رہا، ایک طبقہ نہیں، لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے، مسلمان ہر ایک مسلمان کو خوشی منا۔ تو ایک یہ چیز ہے، ایک عید کا پیغام میں جو میں آنا چاہتا ہوں، واقعی جو ہمارے بزرگوں نے فرمایا، لیس العید لمن لبس یا لبس الجدید، عید وہ نہیں ہے کہ نئے کپڑے پہنے، عید یہ ہے انما العید لمن امن الوعید، عید وہ ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچا لیا، آپ نے اپنے آپ کو اللہ کے غضب سے بچا لیا، اللہ کی ناراضگی سے اپنے آپ کو بچا لیا، یہ عید ہے۔ دوسری بات، جتنا آپ اللہ کے رسول کی سیرت میں ملتا ہے کہ عید کے دن اللہ کا رسول اٹھتے بیٹھتے جاتے ہوئے، مصلی پہ جاتے ہوئے، گھر میں بیٹھے ہوئے، خود بھی اور جتنے مسلمان تھے سب کو اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، ولا الہ الا اللہ کہنا۔ کیوں؟ تاکہ اس کی عظمت کا جلوہ دکھا سکے، تاکہ اللہ کی عظمت کا انسان کو پتہ چل سکے۔ پھر اسی لیے عید کی نماز سے پہلے فطرہ دلوایا، اس لیے فطرہ دلوایا تاکہ عید کسی ایک انسان کے لیے نہ ہو، فقیروں کے لیے بھی عید۔ اور آپ دیکھیے، اگر واقعی ہماری سوسائٹی میں خالی یہ فطرہ صحیح وقت پر محتاجوں تک پہنچ جائے، یقین جانے ان کی عید میں 4 چاند لگ جائے گا۔ یہ ایک اللہ کا نظام ہے کہ کسی غریب کو اس دن مرجھایا ہوا نہیں رہنا، جتنی بھی کڑواہٹ اس کی زندگی میں ہے، تلخی ہے، تکلیف ہے، ایک ایسا لمحہ آنا چاہیے کہ اس کے اندر خوشی ہو۔ یہ خوشی کیسی ہو؟ پیسے دے کر ہو، کسی اور طرح سے ہو۔ اور ایک چیز اور ہمارے وہاں کہا گیا ہے کہ آپ اپنے بھائیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، خاص طور سے جو لوگ آپ سے رشتہ توڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے عید میں ملنے جاؤ۔ وہ تم سے نہیں ملنا ہے، کوئی بات نہیں، ہمارا اسلام یہ سکھاتے ہی نہیں کہ وہ کرے تو تمہیں کرنا ہے، آپ کو آگے بڑھ کے کرنا ہے۔ تو عزیزان گرامی، ایک چیز اس میں سے کیا ہے کہ میں ان لوگوں سے جا کر اچھے رابطے برقرار رکھنے کی کوشش کروں جو میرے رشتہ دار ہیں، دوست ہیں، احباب ہیں، مومن ہیں، ان کو دیکھنے کے لیے جاؤں۔ اور جو اس عید میں سب سے بڑا پیغام ہے، میں دو تین حدیثیں پڑھتا ہوں اور اسی پہ اپنی بات کو سمیٹ لیتا ہوں۔ آپ اندازہ کیجیے کہ اللہ ہم سے کیسا پیغام چاہتا تھا کہ ہم عید کا پیغام دیں۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، السرور یبسط النفس، خوشیاں جو ہے انسان کے دل کو باغ کر دیتی ہے، انسان کے نفس کو خوشادہ کر دیتی ہے، انسان کے سینے کو پھیلا دیتی ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا وَيُثِيرُ النِّشَاطَ، اور انسان کو آگے بڑھنے کا موٹیویشن پیدا کرتی، جذبہ پیدا کرتی، تحریک پیدا کرتی، شوق دلاتی کہ انسان آگے سے آگے بڑھے۔ اس کے بعد فرمایا وَالْغَمْ يَقْبِضُ النَّفْسَ، اور غم انسان کو کیا کرتا ہے؟ دل کو تنگ کر دیتا ہے، سینے کو چھوٹا کر دیتا ہے۔ وَيُطْوِي الْانْبِسَاطَ، اور خوشیاں انسان سے چھین لیتی ہیں۔ اب جو سنانا تھا مجھے وہ حدیث کے یہ تھا، اِنَّ فِي الْجَنَّةِ وَادِيًا یا اِنَّ فِي الْجَنَّةِ دَارًا يُقَالُ لَهَا دَارُ الْفَرْحِ، جنت میں ایک گھر ایسا بھی ہے جس کو ہیپی ہاؤس کہا جاتا ہے۔ آپ اگر سوچئے، آج اگر ہم اپنے گھر کا نام دار الفرح، خوشی کا گھر رکھیں،
اللہ کا رسول فرماتا ہے جنت میں پوری ایک جگہ دار الفرح ہے، ہیپی ہاؤس ہے، لا يدخلها، اس گھر میں اس محل میں کوئی نہیں جا سکتا ہے الا من فرح الصبیان. بڑا خوبصورت جملہ ہے. فرمایا سوائے اس کے کہ جو بچوں کو خوشیاں پڑھائے، جو بچوں کو خوش کرے گا اس محل میں وہ جا سکے. اگر بچوں کو آپ نے خوش نہیں کیا ہے تو اس جنت کے گھر میں نہیں جا سکتے. آپ دیکھیے اللہ کیسا چاہتا تھا، اللہ کا رسول کیسے چاہتا تھا کہ ہم اپنے بچوں کے دلوں میں بھی اس عید کی خوشی کو اجاگر کریں، پیدا کریں. کیوں؟ تاکہ یہ اس کی زندگی میں ہمیشہ کے لیے باقی رہ جائے کہ روزے کے بعد ایک ایسا دن آتا ہے جہاں ہر ایک کو خوشی ملنا چاہیے. اس کے بعد فرمایا امیر المومنین علیہ السلام نے والذی وسع سمعہ الاصوات، خدا کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جس نے میری سماعت کو اتنا بلند کیا ہے کہ میں دنیا کی آوازیں سن سکتا ہوں. ما من احد اودع قلبا سرورا الا وخلق اللہ من ذلك السرور لطفا. کہا خدا کی قسم جہاں تک میری آواز پہنچتی ہے، جن آوازوں کو میں سن سکتا ہوں، کوئی دنیا میں ایسا نہیں ہے کہ اگر اس نے کسی کے دل میں بھی ایک ذرہ خوشی فراہم کی تو اس خوشی فراہم کرنے سے اللہ کیا کرے گا؟ اللہ ایک لطف پیدا کرتا ہے، اللہ ایک مہربانی پیدا کرتا ہے. اور وہ کیا کرے گی؟ فَإِذَا نَزَلَتْ بِهِ نَائِمَةٌ، جب بھی کسی مومن کے اوپر پریشانی آئے گی، امام فرماتے ہیں جرا الیہا، یہ خوشی جو اس نے فراہم کی ہے، جو اللہ کے لطف میں کنورٹ ہو چکی ہے، اللہ اس لطف کو اس مشکل کی طرف بھیجے گا. کیسے؟ امام نے مثال دی. فرمایا بالکل اس طرح سے جیسے پانی کو جب چھوڑ دیا جاتا ہے تو نشیب کی طرف جاتا ہے، نیچے کی طرف تیزی سے جاتا ہے. کہتے اسی طرح یہ لطف اللہ کا اس پریشان بندے کی طرف جائے گا، اور جب تک اس کی پریشانی ختم نہیں کرے گا اس وقت تک واپس نہیں. یہ کیا؟ یہ ہے رواج. جب عید آئی ہے تو یہ پیغام لے کر آئی، خود بھی خوش رہو اور سوسائٹی کے ہر فرد کو خوش کرنے کی کوشش، اپنے بچوں کو، اپنے خاندان کو، اپنے رشتہ داروں کو اور مومنین سب کو خوش کرنے کی کوشش. آپ دیکھو کتنی عجیب چیز ہے. نہیں، اسلام یہ نہیں کہتا کہ خود کھانا کھا لو اور انجوائے کر لو بس ہے. کہتا نہیں، تمہیں حقیقی انجوائمنٹ اس وقت ملے گا جب تمہارے بچے بھی، تمہارے گھر والے بھی، تمہارے رشتہ دار بھی، اور رشتہ دار سے تمہارے محلے بھی اور تمہاری سوسائٹی بھی وہ انجوائے کرے گی تو تمہیں حقیقی خوشی ملے گی. ایک آخری حدیث سنا کر آ جاتا ہوں اپنی بات کی طرف. فرمایا جان لو دنیا میں ایوم مسلمین، کوئی بھی مسلمان ہوگا، کوئی بھی مسلمان لقی مسلمان، اس نے ایک مسلمان سے ملاقات کی، فسرہ، اور اس نے اس مسلمان کو خوش کرنے کی کوشش کی، سرح اللہ، اللہ اس کو خوش کرے. تو خالی ایک شیعہ معاشرے کی بات نہیں ہے، ہم مسلم امہ کی بات کرتے ہیں کہ جب ہمیں یہ موقع دیا ہے، اللہ نے مجھے توفیق دیا آپ کو، تو آپ کا اور کام، میرا کام کیا ہے کہ میں یہ خوشی دوسروں کو بھی پہنچا دوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. جنانی گرامی، اس دوسرے خطبے میں دو باتیں کر کے آپ کی بات، لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ لقد جاءت رسول ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی بشیر النذیر والسراج المنیر حبیب الہ العالمین ابی القاسم المصطفیٰ محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الغر المیامین، لا سیما الامام المبین بقیۃ اللہ فی الارضین الحجۃ الثانی عشر الامام المہدی المنتظر صلوات اللہ وسلامہ علیہ. اعمال کی قبولیت کے لیے دو شرطیں اللہ تعالیٰ نے کی.
وہ چاہے ماہ مبارک رمضان کے لیے ہو یا ہم عید کی نماز پڑھنے آئے ہیں یا دوسرے اعمال کے لیے، 2 شرطیں اللہ تعالیٰ نے پڑھی، ایک تقوی اور ایک خلوص۔ ایک ہم دھیرے دھیرے شاید کسی معاشرے سے متاثر ہو کر یہ سمجھتے ہوں، لیکن بہت سارے مومنین کے ذہن میں یہ ہے کہ عید یہ ہے کہ گناہ کرو۔ عید یہ نہیں میرے بھائی کہ گناہ کرو، عید یہ ہے کہ اپنے اعمال کو اس طرح بنا لو کہ اللہ قبول کرو، اس طرح تقوی سے سجا دو کہ اللہ خود اس کو ایکسپٹ کر لے، اس طرح خلوص پیدا کر دو کہ اللہ کی بارگاہ میں ہمیں ثواب مل جائے، انعام مل جائے۔ ورنہ آپ کبھی سوچے پورے مہینے محنت کر کے اگر کوئی روزہ رکھے اور روزہ ریجیکٹ کر دیا جائے، کوئی پوری محنت کر کے نماز پڑھے اور اس کی نماز ریجیکٹ کر دی جائے، تو یہ یقیناً ایک مومن کے لیے بہت بڑا گھاٹے کا سودا۔ تو مجھے نہ یہ کہ گناہوں سے دور رہنا ہے، بلکہ کیا کرنا ہے، اپنے عمل میں خلوص اور تقوی پیدا کرنا ہے، تاکہ ہمارا اللہ اس سے خوش ہو، ہمارا رسول اس سے خوش ہو، آپ کا امام خوش ہو۔ انشاءاللہ مجھے اللہ آپ کو اور مجھے یہ توفیق دے کہ ہماری عیدی آئندہ سال امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور امام کے ساتھ ہو، اور ہمیں واقعی خوشی اس وقت ملے گی جو ہمارا امام ہمارے سامنے آ جائے پہلے پردے غیبت سے۔ تو اے اللہ تجھے محمد اور آل محمد کے واسطہ ہمارے اس عبادت کو قبول فرما اور ہمارے امام کے ظہور میں تاجیل فرما۔ اے اللہ ہم حاجت مند ہیں، ہماری حاجتوں کو قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے رزق حلال و برکت عطا فرما، جو مومنین پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو اس دنیا سے گزر چکے ان کی مغفرت فرما۔ اے اللہ اس مصیبت اور بلا سے تمام مومنین کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہونے شفا عاجل و کامل عطا فرما، جو اس دنیا سے گزر چکے ان کی مغفرت فرما۔ اے اللہ جو مومنین مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو بے روزگار انہیں روزگار عطا فرما۔ اے اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ہمیں نور آل محمد سے مزین فرما۔ شیعان علی جہاں بھی ہوں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ مجاہدین اسلام کو کامیاب فرما۔ اے اللہ ظالموں کو نیست و نابود فرما، جو لوگ سازش کر رہے ہیں ان کی سازشوں کو ناکام فرما۔ اے اللہ ہمیں نور آل محمد سے مزین فرما، اس دنیا محبت اہل بیت اور آخرت میں شفاعت اہل بیت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔